ایک ایسی قوم جن کے لیے بھوک صرف ایک لفظ تھا، جہاں سونا مٹی کی طرح عام تھا اور پانی رحمت کی طرح بہتا تھا، جہاں باغات دائیں بھی تھے اور بائیں بھی، جہاں مسافر گزرتا تو بھوک بھول جاتا۔ یہ تھی قوم سبا۔ زمین زرخیز، ہوا نرم، بارش میزان کے ساتھ، اور ان کی طاقت مارب کا عظیم بند، ایک ایسا بند جو پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا، جس کے پیچھے جمع پانی دو وسیع باغوں کو زندگی دیتا تھا۔ قرآن کہتا ہے، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو۔ یہ صرف دولت نہ تھی، یہ اللہ کی رحمت کا نظام تھا۔ پھر آئی رانی بلقیس، عقل مند، طاقتور، باحکمت۔ ان کا تخت عظیم تھا، ان کی سلطنت مشہور تھی۔ پھر ایک خط آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، اللہ کے نام سے، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار بن کر آؤ۔ بلقیس نے سمجھ لیا، یہ کوئی عام بادشاہ نہیں، یہ اللہ کا نبی ہے۔ وہ آئیں اور ایمان لے آئیں۔ یہ تھا سبا کا عروج، دولت بھی اور ہدایت بھی۔ لیکن وقت بدلتا ہے، نسلیں بدل گئیں، حکمران بدل گئے، اور شکر کی جگہ غرور نے لے لی۔ یہ باغ ہم نے بنائے، یہ بند ہماری عقل کا کمال ہے، یہ دولت ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ کا ذکر کم ہوتا گیا، اپنی طاقت کا نشہ بڑھتا گیا۔ نبی آئے، سمجھایا، ڈرایا، مگر وہ ہنس دیے۔ مارا بند پہاڑ ہے، کیا تمہارا رب اسے گرا سکتا ہے؟ اور پھر اللہ نے فیصلہ کر لیا۔ نہ فوج آئی، نہ زلزلہ آیا، نہ آسمان سے آگ برسی، صرف ایک کمزور سی مخلوق، ایک چوہا۔ روایات کے مطابق مارے بند کی بنیاد میں سوراخ ہونے لگے۔ لوگوں نے دیکھا، مگر غرور نے آنکھیں بند کر دیں۔ پھر وہ رات آئی، شہر سو رہا تھا، آسمان خاموش تھا، اور بند آخری سانس لے رہا تھا۔ پہلے ایک دراڑ پڑی، پھر دوسری، اور اچانک بند ٹوٹ گیا۔ پانی جو کبھی رحمت تھا، اب عذاب بن چکا تھا۔ چیخیں، شور، بہتے گھر، ڈوبتے باغ۔ لوگ پکار رہے تھے، یا اللہ ہمیں بچا لے، مگر دیر ہو چکی تھی۔ قرآن کہتا ہے، تو ہم نے ان پر بند توڑ دینے والا سیلاب بھیج دیا۔ صبح ہوئی، اور جو زمین جنت تھی، ویرانہ بن چکی تھی۔ باغوں کی جگہ کانٹے دار جھاڑیاں تھیں۔ قوم سبا دولت سے تباہ نہیں ہوئی، غرور سے تباہ ہوئی۔ یاد رکھو، اگر نعمت ہمیں اللہ سے دور کر دے تو وہ رحمت نہیں رہتی، عذاب بن جاتی ہے۔ سوچو، اگر ایک چوہا اللہ کے حکم سے سلطنت گرا سکتا ہے تو ہم کس گنتی میں آتے ہیں؟